بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ نے توفیق دی کہ میں آپ سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 71 سے 75 کی ترجمہ اور تفسیر تھوڑی سی بیان کروں۔ پہلے ہم ترجمے کو دیکھتے ہیں، بعد میں تفسیر کو دیکھیں گے، تو پلیز آپ سادہ قرآن یا ترجمے والے قرآن جو ہے وہ کھول کر اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قال کہا، انہو بے شک وہ، یقولو وہ کہتا ہے، انہا بے شک، بقرتن ایک گائے، لا ذلولن نہ کام کرتی ہو، تثیر الارض کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ وہ پانی پلاتی ہو کھیتی کو، مسلمتن تندرست ہو، لا شیعتن نہ کوئی اس میں داغ ہو، فیہا اس میں۔ قالو تو وہ کہنے لگے، الآن اب تو لائے، اب جیتا اب لایا ہے تو اب بالحق کی حق کے ساتھ، فذبحوہا تو پس ذبح کر دیا انہوں نے اس کو، وما کادو اور جو تھے وہ، یفعلون وہ اس کو کرنے والے تھے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب قتل کیا تم نے، نفسن ایک شخص کا، فَادَّأَرَأْتُمْ پھر تم ایک دوسرے پر پھینکنے لگے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، مخرجم ما کنتم نکالنے والا ہے جو ہو تم تکتمون تم چھپاتے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس کہا ہم نے مارو اس کو، بِبَعْضِہَا اس کے بعض پر، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ، موتا مردوں کو، ویریکم اور دکھلاتا ہے تم کو، آیاتی ہی اپنی آیات، لعلکم تعقلون شاید کہ تم بچو، شاید کہ تم عقل رکھو یا عقل مندی سے کام لو، ثم پھر کست سخت ہوگے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد اس کے بعد، ذالک اسی طرح، فاہیہ پس یہ، کل حجارت مانند پتھروں کے، او یا اشد سخت، قسوتن اور بھی زیادہ سختی میں، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے، لما البتہ، یتفجرو پھوٹ پڑتے ہیں، منہ اس میں سے، انہارو نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس میں سے، لما یشققو البتہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو پس نکل آتا ہے، منہ الماء اس میں سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس میں سے، لما البتہ، یہبطو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ ساتھ اس کے غافل، اما اس چیز سے، ساتھ اس چیز کے، تعملون جو تم کرتے ہو۔ آگے دیکھیے، افتطمعون کیا تم بھلا امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لے آئیں، لکم تمہارے لیے، وقد اور تحقیق کانا ہے، فریق منہم ایک گروہ ان میں سے، یسمعون جو سنتا ہے، کلام اللہ ہی اللہ کے کلام کو، ثم پھر، یحرفونہ پھر وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد اس کے، ما عقلوہ جو وہ عقل رکھتے ہیں، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا، اب ہم تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ قال انہ یقول انہا بقرتن، اور وہ گائے کے بارے میں سوال کرتے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایسی گائے ہو جو ہل نہ چلایا ہو جس نے، اور جو کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، وہ ہر لحاظ سے تندرست ہو، اس میں کوئی کسی قسم کا داغ نہ ہو۔ تو پھر ان کی قوم مان گئی، انہوں نے کہا ہاں اب تو حق لے آیا، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور وہ یہی کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے ایک نفس کو، ایک شخص کو قتل کیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اور جس کا وارث صرف اس کا ایک بھتیجا تھا۔ تو ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو وہ ذمہ دار ٹھہرانے لگے، یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر پھینکنے لگے نا کہ تم نے قتل کیا، تم نے قتل کیا۔ بالآخر یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ پھر ان کو یہ حکم ہوا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارے جس سے وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ تو اسی طرح ہوا، جیسے انہوں نے گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کے جسم پہ مارا تو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا، یعنی کہ لاش نے بتا دیا نا کہ مجھے فلانے بندے نے قتل کیا ہے، کبھی بھتیجے نے قتل کیا اس کے، تو یہ اس نے بتایا۔ اب آگے آپ یہاں دیکھیں کہ پھر واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اب یہ قتل جو تھا یہ رات کی تاریکی میں ہوا تھا، تو وہ اس چیز کو چھپا بھی رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو تم چیز چھپاتے ہو وہ میں اس کو نکالنے والا ہوں،
تم چاہے کچھ چھپا لو، اچھائی اور نیکی بدی کا کوئی بھی کام جو اللہ سے چھپ کر ہم کسی جگہ بھی کر لیں، دیکھیں رب تعالیٰ کی ذات اس کو جاننے والی ہے، یہ ہمیں اپنے ذہنوں میں نہ بٹھا لینا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی غلط کام چھپ کر نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر کیا ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو بس ہم نے کہا کہ تم اس کو مارو، اس کے اس پر لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور دکھلائے گا تم کو اپنی نشانیاں، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب دیکھیں قیامت کے دن سب لوگ مرے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو تو یہ قدرت ہے نا کہ وہ سب کو کھڑا کر سکتے ہیں، وہ سب کو زندہ کر سکتے ہیں، اور پھر ہی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کا ہم سے حساب لینا ہے۔ اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ سارا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ اب دیکھیں یہاں ان کے دلوں کو نا پتھروں کی طرح کہا گیا کہ پتھروں کی مانند ان کے اندر سختی آ گئی، حالانکہ انہوں نے یہ واقعہ اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا، اس کے باوجود بھی ان کے اندر پتھروں کی سی سختی آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں پتھروں کی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ پتھر بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن پتھروں سے بھی نہریں آ پڑتی ہیں، پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، اور کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نہیں گرتے۔ ہم اللہ کے ڈر سے سجدے میں نہیں گرتے، اتنے سخت دل ہیں ہمارے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ ساتھ غافل اس چیز سے کہ جو تم کرتے ہو۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ اگر ہم ذرا سی اچھائی کریں گے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، اگر ہم ذرا سی برائی کریں گے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ دیکھیں اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اتنی سختی نہ لائیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو اس کو مان لینے کی صلاحیت رکھیں اپنے اندر۔ کہنے کا مقصد صرف یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں بھی اپنے آپ سے ڈرنے والا بنائے، پل پل لمحہ لمحہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ اللہ کی ذات کے سامنے ہم نے اپنی جواب دہی دینی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں توفیق دے نیک کام کرنے کی۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ اس کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ اور منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء، اور اس میں سے جو پھٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے پانی بھی نکلتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پتھروں سے ہی تو پانی نکلتا ہے، وہ ان میں کراس آتا ہے، تو پھر کبھی چشمے دیکھے ہوں گے نا اپنے پہاڑی علاقوں میں کہ کس طرح پتھروں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، کون نکال رہا ہوتا ہے اس کو؟ رب تعالیٰ کی ذات۔ تو پھر ڈر کر ہمیں اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، ہمیں اسی سے ہی ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ واقعی توفیق دے کہ ہم صرف رب کی ذات سے مانگیں۔ الحمدللہ 75 تک کی تفسیر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر آگے ہے دیکھیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم۔ یہاں پہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے بارے میں تم ابھی بھی طمع رکھتے ہو، کوئی امید رکھتے ہو، کوئی حرص رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، وہ تو صرف ان میں سے تو پہلے ایسا بھی ایک گروہ گزرا جو اللہ کی بات کو سنتے تھے اور پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے، اور وہ یعلمون، اور وہ تھے بھی جاننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس قابل نہ بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کریں۔ دیکھیں امت مسلمہ میں سے اس ٹائم بہت سارے ایسے علماء اور مشائخ ہیں جو قرآن کی تفسیر میں تھوڑی سی چینجنگ کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر جس طرح ہے اس کے کانٹیکسٹ کو صحیح سے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی کو اسی طرح لینا چاہیے جس طرح کے قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم خدا نہ خواستہ تحریف کرنے کے مرتکب ہو جائیں، ہم نہ ایسے ہوں، اللہ نہ کرے۔ تو کمپلیٹ ہو گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہنور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس۔